السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج آخرکار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نیب میں پیش ہوئے اور 1 گھنٹے تک نیب میں ان سے سوال جواب ہوئے، تفتیش کی گئی۔ جو خبر آئی ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ شہباز شریف سے مختلف سوالات کیے گئے، اور کچھ میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ 37 سوالات ہوئے شہباز شریف سے نیب کی جانب سے۔ اور کیا کچھ ہوا اس پیشی کے دوران اور نون لیگ نے اس پر کیا ری ایکشن دیا ہے، اس معاملے پر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں اسلام آباد، لاہور یا بڑے شہروں میں، وہ قومی لیول کی، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ شہباز شریف کی نیب میں پیشی سے متعلق خبریں یہ آئی ہیں کہ 37 سوالات کیے گئے شہباز شریف سے، اور 4 سوالات کا شہباز شریف جواب دے سکے۔ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیب کے ذرائع کی خبر ہے، کیونکہ نون لیگ تو ایسی خبر ظاہر جاری نہیں کرائے گی۔ یہ نیب کے ذرائع ہی ہوں گے جنہوں نے شہباز شریف کو کے بارے میں یہ اس طرح کی رپورٹ کرائی ہوگی کہ 4 سوالات کے صرف شہباز شریف جواب دے سکے، باقی سوالات کے جوابات نہیں دے سکے۔ اور شہباز شریف جیسے ہی پہنچے نیب آفس میں تو کیمرہ لگا ہوا تھا، تو شہباز شریف نے ڈیمانڈ کی کہ یہ کیمرہ ہٹایا جائے، ریکارڈنگ کے لیے ظاہر لگا ہوا تھا۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ ہٹایا جائے۔ نیب نے جب نہیں ہٹایا تو شہباز شریف غصے میں باہر نکل گئے، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں۔ اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر خود ہی واپس آ گئے۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نیب کے ذرائع کی رپورٹ ہو سکتی ہے، شہباز شریف کو گندہ کرنے کے لیے شاید ہو سکتی ہے۔ تو شہباز شریف سے جو سوالات کیے گئے ان کی فہرست تو سامنے نہیں آ سکی کہ کون کون سے سوالات کیے گئے، ہو سکتا ہے بعد میں سامنے آ بھی جائے، لیکن ابھی فی الحال فوری طور پر یہ آیا ہے کہ نیب نے شہباز شریف سے یہ پوچھا کہ آپ کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار کیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ میں نے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی تھی، یہ جواب بتایا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے بہرحال شہباز شریف کو 2 جون کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور اپریل میں 2 دفعہ ان کو 17 اپریل مجھے یاد پڑتا ہے اور 22 اپریل ان کو 2 دفعہ طلب کیا گیا تھا، شہباز شریف نہیں گئے تھے۔ پھر 2 جون کو شہباز شریف کو طلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا، لیکن 2 جون سے پہلے ہی شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے، یعنی وارنٹ گرفتاری جاری کرائے گئے تھے 28 مئی کو۔ 28 مئی کے یہ وارنٹ گرفتاری تھے، اور شہباز شریف جب نیب میں پیش نہیں ہوئے 2 جون کو، تو ان کی رہائش گاہ پر پھر 2 جون کو چھاپا بھی مارا نیب نے۔ نیب کی ٹیم چلی گئی ماڈل ٹاؤن اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی 2 جون کو۔ اب یہ اس پر نون لیگ بھی حیرت کا اظہار کر رہی ہے، اور اب ہر بندہ حیران ہوگا کہ جب 2 جون کو نیب طلب کر رہا ہے شہباز شریف کو، تو 28 مئی کو ان کی وارنٹ کی گرفتاری کی کس طرح مطلب وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکتے ہیں؟ بلایا بعد میں جاتا ہے اور گرفتاری پہلے، ان کی گرفتاری پہلے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے جاتے ہیں۔ یعنی 28 مئی کو وارنٹ جاری ہوئے تو 28 مئی کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، اور 2 جون کو کیسے طلب کیا گیا تھا، اور 2 جون کو پھر چھاپا بھی مارا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک کنفیوژن ٹائپ چیز ہے، تضاد یہ نظر آ رہا ہے، جس پر نون لیگ نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف نے جو درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی، تو 17 جون تک ان کو عبوری ضمانت مل گئی تھی، یعنی 15 دن کی۔ 3 جون کو شہباز شریف گئے تھے عدالت میں، یا 2 جون کو، تو 17 جون تک ان کو عبوری ضمانت مل گئی تھی۔ تو اب جو ہے شہباز شریف آج نیب میں پیش ہوئے 9 جون کو، اور شہباز شریف نے سوالات کے جوابات دیے، لیکن نیب نے ان کو گرفتار اسی لیے نہیں کر سکا کیونکہ عدالت کا لاہور ہائی کورٹ کا عبوری ضمانت ملی ہوئی تھی شہباز شریف کو، اسی لیے ظاہر نیب ان کو نہیں بٹھا سکتا تھا۔ شہباز شریف کو جو خطرہ تھا یا خدشہ تھا
کہ نیب مجھے کسی بھی وقت بلا کر بٹھا نہ دے، تو اب یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پیشی سے متعلق نون لیگ نے اپنا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، شدید اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور مختلف حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بدنیتی قرار دیا ہے۔ یہ بیان جاری کیا ہے رانا ثناء اللہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کورونا وبا میں شہباز شریف کو کچھ ہوا تو مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہوگا اور عمران خان اور چیئرمین نیب کا گریبان ہوگا، یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 جون کو پیشی کا نوٹس دے کر 28 مئی کو شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری پر دستخط کیسے کیے گئے، یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بدنیتی اور مکاری کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کرنے کی بدنیتی نیب نیازی گنڈا گردی اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ ظاہر ہے یہ پہلے ہوا ہے، شہباز شریف کو کسی اور مقدمے میں بلایا گیا تھا، اور کسی اور تفتیش میں بلایا گیا تھا، اور کسی اور مقدمے میں ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ بھی رانا ثناء اللہ نے کوٹ کیا ہے کہ 15 اکتوبر 2018 کو بھی شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ شہباز شریف کو صاف پانی میں سوال پوچھنے کے بہانے بلایا گیا تھا اور آشیانہ اسکیم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ رمضان شوگر ملز گندا نالہ میں کچھ نہ ملا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات شروع کر دی۔ بڑا سخت بیان ہے رانا ثناء اللہ کا۔ شہباز شریف 63 دن نیب کی حراست میں رہے اور 2.5 ماہ جوڈیشل ریمانڈ پر رہے۔ نیب نے اس وقت سوالات کیوں نہیں پوچھے تھے جو اب نیب ان کو بلا رہا ہے؟ یہ بڑا جملہ ہے کہ رمضان شوگر ملز اور گندا نالہ میں کچھ نہیں ملا تو پھر اثاثہ جات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ الزام نون لیگ کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی، تو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ثبوت کیوں پیش نہیں کیے؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے پاس ثبوت اور دلائل تھے تو سپریم کورٹ سے نیب کیوں فرار ہوا؟ شہباز شریف کے خلاف عمران خان کے قریبی دوست نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جھوٹا مقدمہ چھوڑ کر سپریم کورٹ سے کیوں فرار ہوئے تھے؟ ملک میں کرونا کے خلاف جنگ میں عمران خان صاحب ہار چکے ہیں، اس لیے شہباز شریف کی نیب طلبی ضروری ہے۔ پیٹرول کی قلت دور کرنے اور عوام کو ریلیف دینے میں عمران خان صاحب ناکام ہوئے ہیں، اس لیے شہباز شریف کی نیب میں طلبی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ ٹڈی دل ختم کرنے میں عمران خان صاحب ناکام ہوئے ہیں، اس لیے شہباز شریف کو نیب میں طلب کیا جا رہا ہے۔ عوام کی روٹی روزگار اور بقا کے عوام کو روٹی روزگار اور بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب فیل ہو چکے ہیں، اسی لیے شہباز شریف کو نوٹس پہ نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ چینی چور عمران خان صاحب بچ گئے، اے ٹی ایم لندن بھاگ گئے۔ اے ٹی ایم مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جہانگیر ترین کی طرف ان کا اشارہ ہے، اس لیے شہباز شریف کی نیب میں طلبی ضروری ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور پر بھی اربوں روپے کی مہنگی چینی قوم کو فروخت کرنے کا اسکینڈل جاری ہے، اس لیے شہباز شریف کی نیب میں طلبی ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کی نگرانی میں یوٹیلٹی اسٹورز پر قوم سے اربوں روپے اب بھی لوٹے جا رہے ہیں، اس لیے شہباز شریف کو نیب میں طلب کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی نیب میں نگرانی میں ملک میں آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے، گندم مہنگی ہو چکی ہے، اس لیے شہباز شریف کو نیب میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نون لیگ کی طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نیب اس لیے شہباز شریف کو طلب کر رہا ہے کیونکہ حکومت کرونا وائرس کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چینی اسکینڈل کا معاملہ تھا، اس کے خلاف جو ملوث تھے اس میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ جہانگیر ترین جس کو اے ٹی ایم کہا ہے رانا ثناء اللہ نے، وزیر اعظم عمران خان کا، تو وہ ملک سے چلے گئے ہیں، لندن چلے گئے ہیں۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آٹا مہنگا، چینی مہنگی، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کسی بھی شعبے میں حکومت کی کوئی پرفارمنس، کوئی کارکردگی اچھی نظر نہیں آ رہی۔
اور ان تمام ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ شہباز شریف کو نیب میں بلایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال شہباز شریف آج نیب میں پیش ہوئے اور ان سے نیب نے تفتیش کی ہے، سوالات کیے ہیں۔ کیا سوالات کیے ہیں یہ ابھی سامنے ابھی تک نہیں آئے۔ میں کوشش کروں گا کہ لاہور میرے جو دوست صحافی ہیں جو نیب کور کرتے ہیں ان سے میں کوشش کروں گا کہ رابطہ کر کے سوال نامہ بھی منگوا لوں۔ اگر سوال نامہ مجھے مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔